السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روزانہ میں آپ کے لیے ایک اسلامی واقعہ لے کر کے حاضر ہوتا ہوں، جس سے کہ آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بحمد تعالی آج بھی ایک واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیقات عطا فرمائے۔ میرے عزیز، میرے پیارے ساتھیوں، بغداد کی سرزمین پر ایک اللہ والے، جن کو اللہ نے بہت مال و زر سے نوازا تھا، بے شمار دولت جن کے قدموں میں تھی، ایک دن بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ کیوں نہ بغداد کی بازار سے ایک لونڈی کو خرید کے لایا جائے، تاکہ جو گھر کا کچرا اور گھر میں جو یہ سب کچھ رہتا ہے اس کی ذمہ داری میں چلا جائے۔ وہ لونڈی، وہ ہماری غلام، وہ ہماری نوکرانی، ہمارے گھر کی صفائی رکھے۔ اور بازار سے ایک لونڈی کو خریدا، ایک کام کرنے والی کو خریدا اور اپنے محل میں لے کے آئے اور کہا، بیٹی یہ ہمارا محل ہے جس میں بے شمار کمرے ہیں، آپ کو جو بہتر لگے اس کمرے کو اپنا کمرہ بنا لو۔ یہ بہت خوبصورت، بہت سہانے کمرے ہیں، اور آج سے ہمارے محل کی ذمہ داری آپ پر ہے، اس کی صفائی کرنا، اس کی دیکھ ریکھ رکھنا، اس کو بہتر سے بہتر بنانا۔ اللہ اکبر! اللہ والے، اللہ کے نیک بندے اٹھ کر کے چلے گئے۔ لیکن جب کافی دیر کے بعد وہ واپس آئے تو کیا دیکھا کہ وہ نوکرانی، وہ بیٹی، وہ لونڈی جس کو بازار سے خرید کے لائے ہیں، اس نے جو کمرہ اپنے لیے پسند کیا ہے وہ کوئی سہانا نہیں، خوبصورت کمرہ نہیں، بلکہ اس نے اس کمرے کو اپنے لیے پسند کیا کہ جس کمرے میں گھر کا سارا کوڑا، سارا کچرا ڈالا جایا کرتا تھا۔ یہ دیکھ کر کے اللہ والے بڑے حیران ہوئے اور اس بیٹی سے نہ پوچھ بیٹے، کہا، بیٹی ذرا بتا، ہمارے محل میں اتنے خوبصورت کمرے ہیں، اتنے سہانے کمرے ہیں، لیکن تو نے اس کمرے کو پسند کیا کہ جس کمرے میں ہمارے گھر کا کچرا، ہمارے گھر کا کوڑا ڈالا جاتا ہے۔ خدا کی قسم، اس بیٹی کا جواب سنیے اور آج اپنے ایمان میں تازگی پیدا کیجیے کہ اس بیٹی نے نا کتنا پیارا جواب دیا تھا۔ ایمان کو تازہ کرنے والا جواب اس بیٹی نے دیا تھا۔ بیٹی نے کہا، بابا کس نے کہہ دیا آپ سے کہ گھر سجانے سے خوبصورت بنتے ہیں، سجانے سے سہانے بنتے ہیں؟ اے بابا، گھر جو ہے نا اللہ کے ذکر سے سہانے بنا کرتے ہیں۔ میں اس گھر میں، اس کمرے میں اپنے رب کا ذکر کروں گی، یہ تمہارے خوبصورت کمروں سے، خوبصورت گھروں سے زیادہ خوبصورت گھر بن جائے گا۔ تو میرے پیارو، اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ اس بیٹی کا اشارہ نا اس حدیث پاک کی طرف تھا کہ جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں نا فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں ان گھروں کو دیکھ کر کے کہ جن گھروں میں عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، تسبیح و تحلیل کی جاتی ہے، کیونکہ فرشتوں کو نا وہ گھر ستاروں کے مانند نظر آتے ہیں۔ تو آج کے واقعے میں میں نے آپ کو یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ گھر کتنا بھی سجا لیں آپ، کتنا بھی خوبصورت بنا لیں، لیکن جس گھر میں میرے اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، وہ گھر کل بھی ویران تھا، وہ گھر آج بھی ویران ہے۔